میں پچھلے دنوں ایک شہر میں تھا جہاں ایک ہم ٹریننگ ورک شاپ کر رہے تھے 3 دن کی، یہ 10 دن پرانی بات ہے. تو وہاں اسی موضوع پر گفتگو پہ میں نے ایک سوال پوچھا تمام آڈینس سے. میں نے آڈینس سے ایک سوال پوچھا، میں نے پوچھا یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو 99% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد میں نے دوسرا پوچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے حالات بہت اچھے ہیں؟ تو 99% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جی ہمارے حالات بہت اچھے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اور بات کر کے جب وہ پچھلی بات بھول گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اچھے ہیں؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، اور سب نے کہا نہیں پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. کتنی پریشانی کی بات ہے کہ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے 9 لوگوں کے حالات اچھے ہیں مگر اس گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ بہت پریشانی کی نہیں ہے؟ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے 9 کہتے ہیں میں ترقی کر رہا ہوں لیکن گھر ترقی نہیں کر رہا. آپ کسی بھی فرد سے پوچھیں، اس کمرے میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اپنے، آپ تو بچے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وہ تھوڑا سپیکٹرم کم ہو، جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ٹیچرز ہیں، آج سے 15 سال پہلے ہم کیا تھے اور اب کیا ہے؟ آج سے 15 سال پہلے میری سواری کیا تھی، اب میری کیا سواری ہے؟ آج سے 15 سال پہلے میرے گھر میں کتنے ایئر کنڈیشنر تھے، اب کتنے ہیں؟ آج سے 15 سال پہلے میرا کمیونیکیشن کا کیا ذریعہ تھا، اب کیا ہے؟ آج سے 15 سال پہلے میں کتنے برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا، اب کتنے پہنتا ہوں؟ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں میں گرو کر رہا ہوں کہ نہیں گرو کر رہا. لیکن ہماری اس گروتھ، یہ جو ہماری گروتھ ہے ہمارے ملک پہ ٹرکل نہیں ہو رہی. میرا ایک امپائر کا مالک بننا، ایک پورے پلازا کا مالک بننا، ایک بہت بڑی ڈگری لے لینا، ایک ادارے کا بڑا بن جانا، میرے گھر کے اندر خوشحالی کا آ جانا، یہ پاکستان کی خوشحالی میں ٹرکل کیوں نہیں کر رہا؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ہم سے بہت بنیادی طور پر غلطی ہو رہی ہے، اور وہ بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے، ترقی کرنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں امتحان دینا ہے. ہمارا اسکول یہ کہتا ہے 1200 میں سے تم نے 1185 نمبر لینے ہیں پھر تاکہ تمہارا، ہم بڑے بڑے شہروں کے اندر بورڈ لگا سکیں ہمارے اسکول کے 800 میں سے 300 بچوں کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا. فرد کو فرد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا. آئی کو می اور مائن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آئی کو وی، آورز اینڈ اس کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا. یہ جب تک والدین بچوں سے یہ کہنا نہیں چھوڑیں گے تم فرسٹ آئے کہ نہیں آئے. شاید آپ میری بات کو بہت برا منائیں، یہ بہت، کیا لفظ میں بولوں، کافی کرمنل، شاید بہت خوفناک لفظ ہو گیا، کافی اچھی بات نہیں ہے بچوں کو مجبور کرنا کہ تم فرسٹ آؤ، باقی سب کی گردنوں پر پیر رکھ کر تم نے اوپر آنا ہے. ہم بچوں کو کمپیٹیٹرز بنا رہے ہیں، بچوں کو کولیبوریٹر بنانا چاہیے. بچوں فرسٹ آنا بری بات نہیں ہے، اگر فرسٹ آئیں تو بچوں کو آپ مبارکباد دیجئے، لیکن یہ ایم نہیں ہے. بچوں کو ہم نے کمپیٹیٹر نہیں بنانا، بچوں کو کولیبوریٹر بنانا ہے، بچوں کے دل کے اندر دوسرے کے درد کو فیل کرنے والا بنانا ہے، اس کے اندر کردار کی تشکیل کرنی ہے، اس کو نمبر بنانے والی مشین نہیں بنانا. یہ غلطی ہو رہی ہے ماں باپ سے، یہ غلطی ہو رہی ہے اداروں سے، یہ غلطی ہو رہی ہے پورے کے پورے معاشرے سے. فرد کو فرد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو اب ساری دنیا تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں اور آپ تو اپنے اختیار میں ہیں. اس کمرے میں جتنے 100 200 250 300 لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ سے میری جو ترقی ہے وہ میرے ملک کی ترقی پر ٹرکل کرے گی. ملک کی ترقی پہ ٹرکل کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے میں ترقی کروں تو کیسے ٹرکل کرے؟ وہ یہ ہے، یہ آخری بات کر کے پھر میں اجازت لوں گا. میرے زون آف انفلوئنس میں کچھ لوگ آتے ہیں، دائرہ اثر میں کچھ لوگ آتے ہیں. فرض کریں ایک آدمی دفتر میں کلرک ہے تو اس کے دائرہ اثر کے اندر اس کی بیوی، اس کے بچے، یہ سب لوگ آتے ہیں. وہ جس ڈیسک پہ بیٹھتا ہے اس کے نیچے 1-2 لوگ اس کے دائرہ اثر میں آتے ہیں. اسی طریقے سے جو شخص ایک دفتر کا سپرنٹینڈنٹ ہے تو اس کے دائرہ اثر میں کچھ لوگ آتے ہیں. ایک آدمی ایک ادارے کا ہیڈ ہے تو اس کے دائرہ اثر میں یہ لوگ آتے ہیں.
ایک ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے دائرہ اثر میں لوگ آتے ہیں. تو جس کا جو دائرہ اثر ہے، اس دائرہ اثر کے نیچے جتنے لوگ آتے ہیں، کیا اس شخص کی ترقی سے ان ساروں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ سارے گرو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر وہ سارے گرو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری ترقی ان کی ترقی پہ ٹرکل کر رہی ہے. کسی کے 2 بچے تھے، وہ 2 کے 2 بچے ڈاکٹر بن گئے. ان میں سے ایک کا سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، ایک کے پاس پیسے نہیں تھے، تو کوئی بات نہیں، انہوں نے پیسے کر کے ان کو پرائیویٹ کر کے ڈاکٹر بنا دیا. اسی گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی، اس کے 2 بچے تھے. وہ جو ملازمہ کا خامد تھا، وہ اس مالک کے جوتے پالش کرتا تھا، اب وہ بچے اس کے جوتے پالش کر رہے ہیں. کیا گھروں میں ایسا ہو نہیں رہا؟ لوگ فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں، ان کے دادا بھی میرے دادا کے جوتے پالش کیا کرتے تھے. یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرد کے لیے تیار ہو رہا ہے. آپ کا بڑا ہونا ان لوگوں کے اوپر کیوں ٹرکل کیوں نہیں کر رہا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بھی آپ 20-20 لاکھ دے کے ان کے بچوں کو بھی ڈاکٹر بنا دیتے، لیکن وہ کچھ تو کرتے. کم از کم کوئی FA BA کر کے کسی جگہ پہ اس کو کہیں کلرکی لکھوا دیتے، کہیں ان کو دکان ہی کھلوا دیتے. یہ پرابلم ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہماری فوکس جو ہے وہ پرسنل گروتھ کے اوپر ہے، اور پرسنل گروتھ میں ہم بالکل مار نہیں کھا رہے. ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس چیز کو آپ پاکستان یعنی پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں، وہ چیز نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں جو چیز انفرادی طور پر ہوتی ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی ایک پاکستان کی ایئر لائن تھی جس نے سعودی عرب ایئر لائن اور ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا تھا. اب وہ PIA کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں PIA perhaps I arrived, right? اتنا خوف ہوتا ہے. کہاں ہے؟ ایک پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت بڑی سٹیل ملز ہیں، ملک کے اندر ملک کے باہر. جو پاکستان کی اپنی سٹیل مل تھی جو کہ سب سے زیادہ وسائل کے ساتھ تھی، وہ کہاں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر سرکاری ہسپتالوں کا ایک نیٹ ورک ہے اور پرائیویٹ ہسپتال ہے. پرائیویٹ ہسپتال کہاں ہیں اور سرکاری ہسپتال کہاں ہیں؟ میلے والی گلی کے اندر، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ویسے ہی مجھے میلے والی گلی کے اندر ایک پرائمری سکول ہے، وہ کہاں ہے؟ اور سٹی سکول اور بلوم ہال فیلڈ سکول کہاں ہے؟ سرکاری دفتر میں ایک کلرک ہے، وہ 12 بجے آ جائے تو کوئی بات نہیں، 1 بجے چلا جائے جو آئے تو وہ ہے. الفلا بینک کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ 8 بجنے میں 2 منٹ پر آئے گا اور 2 بجے بھی نہیں 6 بجے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرد میں صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن جس چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے ہم یعنی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ایک دم ہمارا رویہ اس سلسلے میں بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے مال مفت ہوتا ہے، جیسے کوئی حرام کا مال ہوتا ہے. اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. کسی بھی آپ سرکاری ادارے کے سامنے ایک کمپیریٹو پرائیویٹ ادارہ دیکھ لیں تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں جو آغا خان ہسپتال میں ڈاکٹر کام کرتے ہیں یا نرسیں کام کرتی ہیں، جو خاکروب جھاڑو دیتے ہیں، یا جو ایک ڈسپینسر ہے، وہ کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے؟ وہ یہی پاکستان کے لوگ ہیں. وہ کیسے آغا خان کو آغا خان بنا رہے ہیں، شفا انٹرنیشنل کو شفا انٹرنیشنل بنا رہے ہیں؟ وہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اور سرکاری ہسپتال کے اندر وہی اسی طرح کے لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ بلوم فیلڈ ہال، یا میں برانڈنگ کسی کی نہیں کر رہا، جو سٹی سکول، بلوم فیلڈ ہال، یہ جو سارے بڑے بڑے برانڈڈ سکول ہیں، ان کے اندر جا کے آپ کو 100 طرف صفائی، کلینلینس، میتھڈز یہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور یہ گورنمنٹ ہائی سکول چاکر نمبر 18 کے اندر جا کر آپ کو ایک غربت اور ایک افلاس اور ایک کمتری کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں بلوم فیلڈ ہال بنانے والے کوئی امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ وہ میں اور آپ لوگ ہیں. صرف ہمارا یہاں پرابلم ہے، ہم اون نہیں کر رہے اپنے آپ، اپنے ملک کو. تو بیٹا یہ ان تمام غلطیوں کا میں اعتراف کرتا ہوں. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ ہی ہیں جن سے میں معافی مانگ سکتا ہوں. اور میں آپ سے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ تم بیٹا ویسا نہ کرنا جیسے ہم نے کیا. تم ویسا نہ کرنا. اس دنیا میں جانے سے پہلے میری ترقی کا کوئی فائدہ میرے زون آف انفلوئنس میں لوگوں کو ہونا چاہیے. میرے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ کہیں کہ میں اس کی وجہ سے بنا ہوں. اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ نہ ہوتا.